الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وإخوان لوط صدق الله العظيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون تمام تر حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار خالق مالک داتا گنج بخش رنج بخش فیض عالم غوث اعظم حاجت روا مشکل کشا بگڑیوں کو بنانے والا تقدیروں کو بنانے والا انسانوں کو بنانے والا حیوانوں کو بنانے والا اس کو رب کائنات ہے کہ جس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الصحابہ امام القبلتین شمس الضحیٰ والی بتہا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے آنے سے دنیا سے بے شمار رسمیں نبعت ہوئیں جن کے آنے سے انسان کو دوسرے انسان کی قدر کا پتہ چلا اس رسول برحق پر بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک اہم موضوع جو آپ احباب کے سامنے لے کر کے آیا ہوں انتہائی اہمیت کا حامل ہے ابھی جو میں نے سورۃ الانبیاء قرآن کا 17واں پارہ اس آیت کا ٹکڑا اس پارے کا ٹکڑا تلاوت کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ
بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں آزمائیں گے، فتنوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ وہ فتنے خیر والے بھی ہوں گے، شر والے بھی ہوں گے۔ بعض دفعہ ہم تمہیں خوشی کے ذریعے آزمائیں گے، بعض دفعہ ہم تمہیں غمی کے ذریعے آزمائیں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے قرآن مجید کا ٹکڑا، موضوع یہ ہوگا کہ موجودہ دور کے اندر ہمیں کون کون سے فتنے جس سے ہم جو ہے وہ زیر عذاب ہیں جس کے، اور اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور وقت کی ضرورت بھی ہے، اور قیامت سے پہلے آنے والے فتنے جتنے بھی رونما ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت روشنی انشاءاللہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے سنانے کی اور آپ کو سننے کی اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم لوگوں کو آزمائیں گے فتنوں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، آلام کے ساتھ۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور سب لوگوں کو جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے ترجعون، سب لوگوں کو ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ مال کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، بعض دفعہ شر کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، اور معیشت کی تنگی سے بھی آزماتے ہیں۔ خیر یہ تو جس طرح کی آج کی صورتحال بنی ہوئی ہے، کبھی کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے، کبھی پیٹرول کا یہ ریٹ کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، میرا اس میں کوئی لین دین نہیں ہے۔ جو ہم اعمال کرتے ہیں مجھ سمیت، آپ سمیت اور مجھ سمیت جتنے بھی لوگ اعمال کرتے ہیں، یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فتنوں پر فتنے، آزمائشوں پر آزمائشیں جو ہے وہ ڈالی جا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں لگتی کرنا کیا ہے، کبھی بجلی کے بل کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں، آٹے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کیونکہ قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احمق لوگوں کو، نااہل لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو حکومتیں جو ہے سپرد کر دی جائیں گی، اور آج وہ قیامت کی نشانی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی حکمرانوں کی بھی نہیں ہے، غور کیجئے، غلطی ہماری ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہم پر جو ہے وہ مسلط کر دیا، اور اگر ہم باز نہ آئے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ مزید مسلط کرتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ بے شک اولاد، تمہارا مال، تمہارا ساز و سامان یہ فتنہ ہے۔ اب اولاد کیسے فتنہ ہے؟ جب ماں باپ کا ادب نہیں کرے گی، ماں باپ کے احکامات کو جو شریعت نے اس پر نافذ کیے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگی، پھر وہ فتنہ بن جاتی ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا۔ اور اس کے بعد اموالکم کا لفظ استعمال کر کے اور وضاحت فرماتے ہیں۔ اگر اولاد اچھی ہو، اولاد نیک ہو، بعض لوگوں کا یہ فہم و گمان ہوتا ہے کہ اگر کسی عالم کا بیٹا خطیب نہیں ہے یا اس کے پاس علم نہیں ہے، یا اگر اس کے پاس علم آ جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں جی
اے دینا جدی پشتی کام میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرمائی ہے. اٹھائیے قرآن، یہ لوگوں کے اذہان ہیں، نہیں یقین تو باہر نکل کے دیکھیں، آپ کو لگ جائے گا پتہ. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں فہم، علم، حکمت، فقاہت اسے عطا کر دیتے ہیں. وَمَن یؤت الحکمت من یشاء فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے ہم فہم، علم، حکمت، تدبر، فکر عنایت کر دیتے ہیں تو اس کے لیے خوشی ہی خوشی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. تو یہ باتیں ذہنوں سے نکال دیجئے. اگر ایک عالم کا بیٹا جو ہے وہ عالم نہیں بنا تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، بجا کے والدین نے اس پر محنت کی، والدین نے اس پر محنت کی، لیکن اس کا نتیجہ وہ صفر نکلا. اب اس میں والدین کا تو کوئی قصور نہیں. اگر وہ اولاد جو ہے بری بات نہیں ہے تو والدین کا قصور نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ادھر کئی علماء ایسے ان کی اولادیں جو ہیں وہ نہیں پڑھی، اللہ نے انہیں فہم نہیں عطا کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیونکہ واضح اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرما دیا قرآن کہ یؤتی الحکمت من یشاء، تقدیر کے ساتھ کوئی نہ لڑ سکتا. تقدیر کے معاملے میں صرف دعا ہی اسے جو ہے وہ نتائج کو بدل سکتی ہے. جو مفہوم شریع، جو مفہوم اور تشریح قرآن و حدیث سے واضح ہے. اس وجہ سے اولادیں جو ہیں وہ نیک ہوں گی تو وہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اگر بد ہوگی تو وہ فتنہ. آگے وَأَمْوَالُكُمْ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. کسی کے پاس زیادہ اگر مال آ جائے تو وہ سمجھتا ہے جی میں ہی ہوں سب کچھ، اس دنیا کا ٹھیکہ ہی میں نے لیا ہے، بندوں کو چلا ہی میں رہا ہوں، ساری مینجمنٹ میں کر رہا ہوں. اور جب زیادہ بھی مال آ جائے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا. اس وجہ سے کتنے ہی ایسے اربوں خربوں بتی ہیں، اکاؤنٹ بیلنس اتنا ہوتا ہے لیکن ہر وقت ٹینشن ہے، گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی کہ اکاؤنٹ سے پیسہ نہ چوری ہو جائے. اس وجہ سے اعتدال پسندی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا. تو اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج فتنہ مسلمانوں کے اندر، عیسائیوں اور ہندوؤں میں تو کیا ہو رہا ہے انہیں تو چھوڑے نا، مسلمانوں کی بات ہو رہی، مسلمانوں کے اندر تیزی سے پھیل چکا ہے. آگے شہوات کا فتنہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ہم نے مزین کر دیا لوگوں کے لیے. شہوات کہتے ہیں رغبت کو، انسان جس کی طرف کھنچتا ہے اسے کہتے ہیں، جس کی طرف راغب ہوتا ہے، اٹیچمنٹ جسے کہتے ہیں. حب الشہوات من النساء، ہم نے مزین کر دیا انسانوں کے لیے، عورتوں کو مزین کر دیا شہوات کی صورت میں، والبنین، اور بیٹوں کی صورت میں. بیٹے ہوں نا کسی سے مجمع سے میں پوچھ لوں اگر کتنے بیٹے ہیں تو وہ مسکرا کر کہے گا ماشاءاللہ افساد 5 اللہ تعالیٰ نے پتر عطا کیتے ہیں. اور جب کسی سے پوچھ لیا جائے کتنی اولاد ہے آپ کی، وہ کہتا ہے جی بس دعا کرے آجے 3 بیٹیاں ہیں نے، 3 بیٹیاں نے، بس دعا کرے آجے. والد صاحب ہمیں ایک بات بتا رہے تھے پچھلے دنوں، کافی 1-2 ماہ پہلے، وہ یاد ہے ضمناً بات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ان کے ایک دوست تھے میاں عتیق مرحوم، فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ابو کہتے ہیں ہم ایک دفعہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے،
چائے پی رہے تھے، ان کی 4 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ 2 حافظہ ہیں اور 2 ابھی چھوٹی ہیں۔ چائے پی رہے تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ باتوں باتوں میں جیسے انسان پوچھ لیتا ہے، کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کا بیٹا ہو؟ تو ابو کہتے پہلے تو وہ مسکرائے، پھر بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے کہ یہی میرے بیٹے ہیں۔ اور میں نے کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم میں نے کبھی دعا بھی نہیں، یہ ان کا اپنا ایک سوچ تھی، میں نے اس کے لیے دعا بھی نہیں کی، یہی میرے بیٹے ہیں۔ اور والد صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ یہ میرے ہی بیٹے۔ تو پھر اللہ نے صلہ بھی دیا، بچیوں کو حافظہ بھی بنایا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ والبنین کا لفظ استعمال کر کے عورتوں کا بھی لا سکتے تھے، بیٹیوں کا بھی لا سکتے تھے، نہیں لائے کیونکہ اس طرف رغبت کم ہوتی ہے نا، کھچاؤ کم ہوتا ہے، بیٹے کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، رغبت زیادہ ہوتی ہے، شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ لفظ لا کے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جمع کردہ خزانے سونے اور چاندی ہم نے انسانوں کے لیے مزین کر دیا۔ انسان کی فطرت ہے، مجھ سمیت یہ بھی ایک نکتے کی بات ہے، شاید آپ کو پہلے نہ کسی نے بتائی ہو تو یہ بھی سن لیں، جو میں نے چیز سمجھی ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ ایک عورت پہ نہیں رہ سکتی، جو میں نے چیز سمجھی ہے انسان کی فطرت ایک عورت پہ نہیں رہ سکتی۔ اگر ساری دنیا کی عورتیں بھی اس میں سما جائیں تو پھر بھی حاجت باقی رہتی ہے۔ اس وجہ سے والنساء کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، عورتوں کی رغبت زیادہ، عورتوں کی رغبت شہوت زیادہ۔ والخیل المسومۃ، اللہ اکبر، والخیل المسومۃ، تیار کردہ گھوڑے، خوبصورت گھوڑے، عمدہ گھوڑے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ آج کے دور میں خیر یہ ملٹری والوں کے پاس ہوتے ہیں، پولو گراؤنڈ میں چلے جائیں یا میوزیم وغیرہ میں چلے جائیں، باہر گھوڑے آپ دیکھتے ہیں تو ویسے ہی وجود، یا گاؤں میں کسی نے شوقیہ طور پر رکھے ہوں، اب تو ویسے ہی جو ہے وہ، یا پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں۔ اب اس سے مراد یہاں پر جو میں نے لیا ہے وہ گاڑیاں ہیں، مختلف قسم کی گاڑیاں انسان کو پسند آتی ہیں، پہلے مہران سے جاتا ہے، دوسری گاڑی پر پھر تیسری پر پھر، یعنی لالچ بڑھتا رہتا ہے۔ لالچ جو ہے وہ انسان کا مزید بڑھتا رہتا ہے، شہوت جو ہے وہ نہیں جاتی، رغبت نہیں جاتی۔ آگے والا نعام والحرث، چوپائے ہیں، ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں 100 جو ہے وہ جانور رکھے ہوئے ہیں، گائے کی صورت میں، بکریوں کی صورت میں، اور کاٹن کا سوٹ پہنا ہوتا ہے، مایا لگا کر رکھ کے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو یہ بھی چیزیں مزین کر دیں۔ اور کھیتیاں، جس کی 40 کلے زمین ہو، 10-15 مربع، وہ بھی کہتا ہے جی یہ میری کمائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، تیری کمائی تو ہے لیکن اپنے آزمائش کو مبتلا کیا، تجھے تو کرتا کیا ہے۔ آگے اللہ بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، سننے کے قابل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی قرآن کا فہم دیکھیے، اس کی بلاغت دیکھیے، اصول دیکھیے، اللہ کا سمجھانے کا پہلے سارا کچھ سمجھا دیا، بتلا دیا، عورتوں کے بارے میں، بچے کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، عمدہ نسل کے گھوڑوں کے بارے میں، سواریوں کے بارے میں، کھیتیوں کے بارے میں، چوپایوں کے بارے میں۔ آگے فرماتے ہیں ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ آخرت کا سامان نہیں ہے، کہیں غلطی سے یہ نہ سمجھے۔ وَاللَّهُ
عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اگر تم ان آزمائشوں پر، ان فتنوں سے بچو گے تو اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ۔ تو ٹھکانہ کیا ہے؟ علیین ہے۔ آگے جو موجودہ دور کا فتنہ ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ سوشل میڈیا کا فتنہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو برائی سالوں میں پھیلتی تھی وہ ایک ماہ میں بھی نہیں، دنوں میں نہیں، سیکنڈوں میں پھیل رہی ہے۔ ہم موبائل چلاتے ہیں، ویڈیو آتی ہے، آنکھوں سے تو گزر گئی، اس کا بھی سوال ہو۔ پھر شیئر بھی کی، کئی لوگ شیئر بھی کرتے ہیں جو لا علم ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے، اور کئی جو ہیں وہ اس کا استعمال کر کے محدث الزمان بنے ہوئے ہیں، مختلف آپ کو انگلیوں پہ گنوا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا فتنہ، ہاں آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ سلف صالحین کی جو ویب سائٹس ہیں یا نور پوری صاحب حافظہ اللہ، اس پر ان پہ لیکچر موجود ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ جب آپ فقہ کو قرآن و حدیث کے اوپر جو ہے وہ درجہ دیں گے، فقہ کو مقدم رکھیں گے قرآن و حدیث پر، تو پھر آپ نبی کی بات تو نہیں مان رہے، آپ نبی کی بات تو مان ہی نہیں رہے، آپ تو آئمہ کی اور محدثین کی بات مان رہے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ کے۔ ہاں جو وہاں سے محدثین نے کدھر سے استدلال کیا؟ قرآن و حدیث سے استدلال کیا، قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی دوسری کتاب سے تو نہیں انہوں نے استدلال کیا۔ تو جب انسان کوئی عالم فقہ کو مقدم رکھ کے حدیث کو پسے پش ڈالتا ہے تو اس کا بھی سوال ہوگا، اور اس کے لیے وہی آیت فٹ ہے کہ اتخذوا الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے کہ لوگ انہیں عالم سمجھیں گے، ان سے فتویٰ لیں گے، ان کے پاس علم نہیں ہوگا۔ اور آج ایسے ہی ہے، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو تو ہم کدھر رجوع کرتے ہیں؟ اچھا اگر طلاق کا کوئی مسئلہ ہو پھر ادھر اہل توحید کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، تو اس کے لیے قرآن کی یہی آیت کافی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم میرے سے ڈرو گے میں حق اور باطل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، نشاندہی کروں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا فضل ہے، اس کے اجر عظیم ہے۔ آگے اسلامی ممالک میں بدامنی کا فتنہ بڑے عروج پر ہے، جیسے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ، اور میرے خیال میں وہ حدیث صحیح فٹ آتی ہے اس دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا جیسے ہم بیٹھے ہوئے، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، باہر کوئی شخص گزر رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، مثال سمجھا رہا ہوں، آپ وہ جمعہ تو نہیں پڑھ رہے، جب وہ جمعہ اس نے ذہن رکھنا چاہیے پڑھنے جا رہے ہیں، نہیں پڑھ، تو کیا مطلب ہوا؟ ہم بہتر ہے کہ وہ؟ ہم بہتر ہے، کیوں بہتر ہے؟ حدیث آ گئی کہ قیامت کے نزدیک بیٹھا ہوا شخص اٹھنے والے شخص سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو میں نے جو حدیث سے سمجھا ہے وہ یہی سمجھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی فتنہ جو ہے وہ آ چکا ہے، یہ بھی فتنہ مکمل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، اپنے ملک کی مثال لے لیں، کل بتا رہے تھے کہ سری لنکا کا جو کرنسی ہے ہماری کرنسی سے اوپر چلی گئی، 0.93 ایسا کوئی فگر بتا رہے تھے، واللہ اعلم۔
بدامنی دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سبب کوئی تلاش نہ کرنا، بس یہ کہہ رہا مہنگائی، ہائے عذاب، سبب تلاش نہ کرنا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ سبب یہ ہے سودی نظام ہے، نظام خراب ہے، ہر طرف افراتفری کیوں ہے؟ اسی وجہ سے جب کوئی بھی علاقہ فتح ہوتا تھا تو صحابہ سب سے پہلے معیشت اپنے قبضے میں کرتے تھے۔ معیشت کو جب آپ اپنے قبضے میں رکھیں گے تو پھر آپ سینہ چوڑا ہو کر کے کفر کو للکار سکیں۔ جب معیشت یہ IMF کے پاس جائے گی تو پھر یہ حالات تو آئیں گے، وہ ہمارے خیر خواہ تو نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آج ہی سارے مر جائیں، تو اس میں بھی قصور میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت اور آپ سمیت پوری امت مسلمہ سمیت ہم سب کا قصور ہے کہ ہم پر یہ عذاب ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسلم کی اور صحیح البخاری کی حدیث ہے، یتقارب الزمان، وقت متقارب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ وقت متقارب سے کیا مطلب؟ یہ جو میں نے بھی وضاحت کی ہے کہ برائی جو ہے جس کو سال لگتے تھے وہ دنوں میں پھیل جائے گا، اور اس کا ایک اور مفہوم بھی آپ لے سکتے ہیں۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں یہاں سے باہر نکلیں، یار اجے تے سوار آیا سی، اجے تے جمعہ لگیا سی، اج پھر جمعہ آ گیا۔ یہ مطلب ہے برکت ختم ہو جائے گی۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، یہ جامعہ ترمذی کے الفاظ ہیں، اور وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ بخاری کے اندر یہ الفاظ ہے وَيُقْبَضُ الْعَمَلُ۔ پہلے ترمذی کا سماعت فرمائے وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم قبض کر لیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں گنے چنے، میں آپ گنتی پہ گنوا سکتا ہوں، انگلیوں کی پوروں پہ گنوا سکتا ہوں کتنے علماء رہ گئے جو صحیح منہج کو بیان کریں۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ وَيُنْقَصُ الْعَمَلُ، عمل ناپید ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اس قدر فتنے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے۔ ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، وہ کہے گا کاش میرا ٹھکانہ ہوتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب ایک شخص اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے کاش مکانہ ہوں، یہ میرا ٹھکانہ ہوتا۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ یہ ہم دینداری کی وجہ سے تو نہیں کہتے کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا، دنیا کے مصائب سے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ اس کی وضاحت ہے، دنیا کے مظالم سے، فتنوں سے، پریشانیوں سے تنگ آ کر وہ یہ الفاظ استعمال کرے گا کہ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَ، کاش میرا ٹھکانہ۔ آگے جو پچھلی حدیث بہت ضمن حدیث آ گئی تھی، پچھلی حدیث مکمل نہیں ہوئی، وہ مکمل کرتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَيُلْقَى الشُّحُّ، لوگوں کے اندر لالچ کو ڈال دیا جائے گا، لوگوں کے اندر لالچ کو مزین کر دیا جائے گا۔ وَيَكْفُرُ الْحَرْجُ،
حرج جو ہے وہ عام ہوگا۔ حرج سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے 3 بار فرمایا القتل القتل القتل۔ حرج سے مراد قتل ہے، قتل ہے، قتل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ دوسری خبر سنتے ہیں اس کونے میں یہ مر گیا، اس کا قتل ہو گیا، تو یہ بھی جو ہے وہ نشانی جو ہے قتل و غارت کی، خون ریزی کی پوری ہو چکی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم سورۃ العنکبوت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ان آزمائشوں، یہ جو آزمائشیں جو ہیں یہ لوگوں پر آئی ہیں، یہ کافروں پر تو نہیں آئی، نہ کافروں پر اللہ آزمائش بھیجتا ہے، مسلمانوں پر آزمائش بھیجتا ہے، کیونکہ ہم دعوے دار ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا دعوے دار کافر نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، پادری نہیں ہے، یہودی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا دعوے دار مومن ہے، مومن مسلمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے، ایمان لانے کے بعد انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ہم انہیں ضرور آزمائیں گے، اس وجہ سے آزمائیں گے تاکہ ہم حق اور باطل میں فرق کر سکیں، جھوٹ اور سچ کو واضح کر سکیں، علیحدہ کر سکیں۔ آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت النبی یقول لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنۃ، رواہ احمد۔ حضرت امیر معاویہ بیان کرتے ہیں دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جس طرح آج کی صورتحال، سوائے فتنوں کے اور آزمائشوں کے۔ ہر طرف یہ افراتفری ہوگی، ہر طرف آزمائش ہوگی، منافقت کے بازار گرم ہوں گے۔ مسلمانوں نے ساری زندگی ایک ہی کام تو کیا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں۔ اگر کوئی اوپر جانا چاہ رہا ہوتا ہے بلندیوں پر تو اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے نہ گزر جائے، اور جن کی ہم مخالفت کرتے ہیں رات دن، یہاں پر میں کھڑا ہو کر بھی مخالفت کر رہا ہوں یہود و نصارہ کی، وہ ہم سے اس معاملے میں بہتر ہے، خدا کی قسم بہتر ہے۔ وہ کم سے کم اپنوں کی مخالفت نہیں کرتے۔ جس کا عہدہ، جس عہدے پر وہ براجمان ہونا چاہتا ہے وہ عہدہ اس کو دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کو رکھو، انہیں کو لاغ نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، اور پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو ہے اسلام کے پورے اصول اور قواعد و ضوابط پر پورا اترتے ہیں۔ علیہ منکم رجل رشید۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک سب سے زیادہ احمق جو شخص ہوگا، لوگ اسے زمانے کے لوگ اسے معزز شمار کریں کہ یہ بڑا، آج بھی ایسے ہوتا ہے۔ یہ سیاست دانوں کی نہ کسی اور کی مثال لے گا، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہو، فنکار جسے کہتے ہیں، فنکار ہو، فنکاری میں ماہر ہو، لوگ سمجھتے ہیں آئے ہی تو بندہ ہے، اور جو لوگوں کو بتا رہا ہو کہ یار یہ فراڈی ہے، اور تو چپ کر کے بیٹھ، سانوں پتہ ہے، تو سمجھا رہا سا۔ یہ تو سنتے ہیں۔ حدیث سماعت فرمائے عن حذیفہ بن الیمانی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى أسعد الناس بالدنيا لقاء بن لقاء، رواه الترمذی۔
حضرت حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک احمق شخص کو، بیوقوف شخص کو لوگ جو ہے وہ معزز، دنیاوی اعتبار سے معزز شمار نہ کریں۔ اور آج ایسے ہی ہوتا ہے، ایک عالم جا رہا ہو اور پتہ بھی چل رہا ہو کہ یہ واقعی کوئی عالم جا رہا ہے تو اس کی لوگ عزت نہیں کرتے، اور دنیا دار جا رہا ہو، پیسہ ہو، ٹھاٹ باٹ ہو، لوگ کہتے ہیں اے ہی بندہ ہے۔ اور ایسے ہی علماء سو کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی کوئی تگڑے پیسے والا کوئی آ جائے تو وہ بھی سلام کرتا ہے، اٹھ کے ملتا ہے، تو اس کا بھی سب سے پہلے اسے سوال کیا جائے گا، وہ پر یہ ذمہ نہیں ہے۔ ہاں ہماری ذمہ داری ہے آپ لوگوں سے زیادہ ہے، کیوں؟ ہم جو بھی فیل کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، یا میرے سے کوئی غلطی ہو تو مجھے نہیں لگتا بلکہ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو بات نہیں کرے گا۔ حالانکہ ہم کوئی آسمان سے نہیں اترے، یا ہم کوئی اللہ کی نوری مخلوق نہیں ہے، ہم بھی مٹی سے پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر شیطان کا زیادہ حملہ آتا ہے آپ لوگوں کی بنسبت۔ تو یہاں سے کوئی نکلے اور کہے ہو جی وہ اینے کار دس ہے، تو یہ بھی بات کر رہا ہے۔ ایپوں کو چھپایا جائے، ایپوں کو چھپایا جائے، اس کے متعلق بھی صحیح البخاری کتاب الجنائز میں ایک لمبا واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، پھر موقع ملا تو بتائیں گے۔ اور یہ جو اب میں چیز بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی بڑی عام ہو چکی ہے، یہ بھی فتنہ جو ہے پورا ہو چکا ہے۔ مجھ سے ہم جو ہے جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں، جو ریڑی والا بیچارہ جا رہا ہے، مزدور جا رہا ہے، حضرت صاحب جا رہے ہیں مسجد سے نماز پڑھ کے، بس اپنی آکر میں جا رہے ہیں، میں نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، سلام دی رہا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں مزدور بندہ آپ کو سلام کا جواب دے گا؟ میں نے اسمایا کئی بار اسمایا، حدیث سماعت فرمائے عبداللہ بن مسعود کی، اور حسن حدیث ہے، عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفة، رواہ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں۔ 95% ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، دوسروں کی طرف کیا جانا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ حاجی صاحب نے تھوڑا سا سوٹ پہنا ہو، وہ کہتے ہیں صرف میں ہی ہوں، سلام جو ہے وہ لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اور یہی علماء رسول کا حال ہے، وہ بھی ایسے سلام لیں گے، ایسے یہ یوں کر کے پورا سلام بھی لیں گے، اور جو پیسے والا اس کے ساتھ پورا مسافہ ہو رہا ہو ایسے کر کے، تو اس کا بھی سوال ہوگا۔ علماء جو ہیں وہ اس سے بڑی ذمہ نہیں ہے۔ اگر عوام الناس پہ یہ حد لاگو ہے تو عوام الناس سمیت ہم پر بھی یہ حد لاگو ہے، ہمیں زیادہ سوال ہوگا۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، 3 مرتبہ فرمایا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا جائے۔ آگے فرمایا وَلَا غَنِبْتُ لِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، رواہ ابو داؤد۔ فرمایا جسے فتنہ میں مبتلا کر دیا گیا ہے اس کے لیے ہلاکت، افسوس ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ حضرت زید بن ثابت کی رائے کہ پناہ مانگو فتنوں سے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ اور جواب میں
صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم پناہ مانگتے ہیں جو ظاہری فتنے ہیں اور جو باطنی فتنے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت قبل، جب آپ نماز سے فارغ ہو، فقل، بس آپ کہیں اللہم انی اسألک الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، نیک کام کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور برائیوں کو ترک کرنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکینوں کے ساتھ محبت، شفقت، مودت اور پیار کرنے کا سوال کرتا ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِي بِعِبَادِي فِتْنَةٌ فَاغْمِزْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، رواہ الترمذی۔ جب تو اپنے بندے کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، وَإِذَا أَرَدْتَ، جب تو ارادہ کرے، بِعِبَادِي، اپنے بندے کے ساتھ، اپنے بندے کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا، فَاغْمِزْنِی، بس مجھے اس فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی میری جان کو قبض کر۔ نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اس دعا کو پڑھا کر انسان فتنوں سے محفوظ ہے۔ اس دعا کو یاد کریں، اس کو مسلم کے اندر یا آپ کو دعا مل جائے گی، چھوٹی سی کتاب ہے، پیارے رسول کی پیاری دعا میں ہو سکتا ہے نہ ملے۔ اب جو ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، جیسے میں نے حدیث آپ کو سنائی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو، سیدھے رستے پر جو چل رہے ہیں خلفاء، ان کی سنت کو لازم پکڑو، ان کے طریقے کو لازم پکڑو۔ آگے فرمایا تمسکوا بہا، ان کے طریقے کو، ان کے راستے کو مت چھوڑنا، وعضوا علیہا، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ان کے طریقے کو پوری طرح مضبوطی کے ساتھ پڑھو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ آگے فرمایا کہ دین کے اندر نئے کام کرنے سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، بدعت کو اختیار کرنے سے بچنا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، بے شک ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم فتنوں سے بچنے کے لیے صبر بھی کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وَأَنَّ الْفَرَجَ کربا، ہر تنگ دستی کے بعد خوشحالی ہے، اور وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر کے بعد ہی انسان کو جو ہے وہ مدد ملتی ہے۔ صبر کرنا ہے، میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ میری طرف سے ہی آتی ہے، اور جو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص پوری طرح ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو راہ راست سے منور فرماتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دور حاضر کے اتنی احادیث جو ہے میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہاں سے نکل کر کے آپ کا کام ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا، اور یہ جو دعا بتائی ہے کیونکہ نہ ہم لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سے بھی جب آنکھیں بند ہونی، آپ کو تو نہیں پتا ہونا ہمارے ساتھ کیا ہو،
اوپر ہی پتہ چل رہا ہے، قبر بھی پتہ چل رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان وہاں کہے ہاں لا دری، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا۔ فرشتے کہیں کہ لا دری تھا ولا تری تھا، نہ تمہیں سمجھا نہ تمہیں پڑھا۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہاں ناس کو کچھ دے کر کے جائیں، یہ دعا بھی یاد کریں، اور اس کے بعد کیونکہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے لاتے ہیں، ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ ہمیں آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو مسائل اور شعر و شاعری یہ جو ہے اس کا بھی ٹرینڈ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ تو اخذ نہیں ہوتا، مسئلہ تو اس کے اندر اخذ نہیں ہے، نہ کتاب الصلاۃ کیا ہے، نہ کتاب الطلاق کیا ہے، نہ لین دین کے معاملات کا بس ایک کانوں کا چسکا ہے۔ تو مسائل پر علماء کو توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں نہ وضو کا طریقہ آتا ہے نماز کا، نہ یہ پتہ نماز کیسے پڑھنی ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں کیسے ملانے ہیں، ہاں جی۔ تو پھر سوال بھی ہم ان سے کرتے ہیں جو شعر کو ہی کرتے رہتے ہیں، مسئلہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، فضول قسم۔ تو اس کا بھی سوال ہونا ہے۔ تو ہمارے استادوں کے میں یہ تلقین ہے، جہاں بھی آپ کو پڑھائیں پوری تیاری کے ساتھ اور پورے الفاظ کو اسبر کر کے یاد کر کے جایا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنا سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا